السلام علیکم ناظرین میں راجہ بشارت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین وہ بہت خوبصورت تھی، نازنین تھی، حسین تھی۔ اس نے چست پجامہ پہنا ہوا تھا سفید کلر کا اور گرے کلر کا کرتا پہنا ہوا تھا اور لمبے لمبے اس کے چاک تھے، چھوٹی چھوٹی کڑائی تھی کرتے پہ۔ وہ مست چلی آ رہی تھی، مٹکتی ہوئی بل کھاتی ہوئی چلی آ رہی ہے اور اس کے ہر چال کے ساتھ اس کے بال بھی ہل رہے ہیں۔ چلتے چلتے وہ ایک گیلری میں داخل ہوتی ہے۔ یہ ایک سرکاری ہاسپٹل ہے، اس میں بہت سارے مریض جناب گیلری میں جمع ہیں، دونوں طرف گیلری کے دروازے ہیں، وہاں پہ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر جو ہے وہ بینچ لگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نیچے بیٹھا ہے، کوئی کھڑا ہے۔ وہ مست، ہر ایک چیز سے مست، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ چلتی آ رہی ہے۔ آگے ایک دل کا ڈاکٹر ہے۔ وہ جو دل کا ڈاکٹر ہے اس کے دروازے کے باہر ایک آدمی کھڑا ہے، ایک بہت بوڑھا، اس کی کمر جھکی ہوئی ہے بالکل۔ وہ اندر جانے لگتا ہے، شاید اس کا نمبر آیا ہے، تو یہ دروازہ کھول کے اس سے پہلے اندر آ جاتی ہیں۔ یہ جب اندر آ جاتی ہیں تو وہ خاتون سمجھ کے بزرگ جو ہے وہ دروازے کے باہر ہی رک جاتا ہے۔ یہ اندر جا کے السلام علیکم کر کے تو ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں سٹول کے اوپر۔ تو ڈاکٹر کا جو کمپاؤنڈر ہے وہ کہتا ہے ابھی بھی آپ کی پرچی کدھر ہے، آپ کا کیا نمبر ہے، یہ تو ان بزرگوں کا ابھی باری ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں جی، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ تو جو لڑکی ہے وہ کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب مینوں کوئی دل دا مسئلہ ہو گیا تو میں تمہیں وہ کھانا ہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب او پلیز آپ بتائیے کیا ہے، تسی دل دے ڈاکٹر ہو نا؟ ہاں جی میں کارڈیالوجسٹ ہوں۔ ڈاکٹر صاحب میں سو جانی ہاں، میں سو جانی ہاں تو میں نیند آ جاندی ہے، تو میں نیند دے وچ نا خواب دیکھتی ہیں۔ او آپ خواب دیکھتی ہیں، ماشاءاللہ ویری گڈ۔ نہیں ڈاکٹر صاحب ویری گڈ نہیں نا، تو میں خواب چ ویکھدی ہاں میں تردی پئی ہاں، میں تردی جاندی ہاں، میں تھک جاندی ہاں۔ او آپ تھک جاتی ہیں؟ او کوئی نہیں میں میڈیسن لکھ دیتا ہوں، میں ہوں نا، میں موجود ہوں نا ادھر۔ تو او ڈاکٹر صاحب میں کدے نا او کدے اگے کھڈے آ جاندے نے تے میں کدے کھڈے چ ٹے پیندی ہاں تے میں کدے ادھر جا پی جاندی ہاں۔ او کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آپ ادھر کدھر آ گئی ہیں سرکاری ہاسپٹلز میں، آپ میرے پرائیویٹ کلینک پہ آئے نا۔ اب جب باہر جو جھکے ہوئے مریض کھڑے تھے، بزرگ کھڑے تھے، وہ کمپاؤنڈر کے پاس آ گئے اور آ کے کہتے ہیں یار یہ عورت کہانیاں سنا رہی ہے، مجھے تکلیف ہے، میرا نمبر تھا۔ تو ڈاکٹر سن لیتا ہے، تو ڈاکٹر اسے چپ ہونے کا اشارہ کرتا ہے کہ یہ میں مریض دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ پھر شروع ہو جاتی ہے خاتون، ڈاکٹر صاحب میں تو پتہ کوئی نہیں ہے کہ یہ میں ویکھیا تھے بندے جا رہے بندے اکٹھے ہوئے، میں کہا تھے کوئی ول کم ہونا، کوئی بڑا ڈاکٹر ہونا۔ میری تو سس اتنے ہسپتال داخل ہے تو میں تو انہوں ویکھن آئی ساں، تو میں جدوں جان لگی گھر تو میں کہ چلو یہ ویکھاں ادھر لوگ کیوں جا رہے ہیں، تو میں اس پاسے آ گئی ہوں۔ آپ کا واٹس ایپ نمبر کیا ہے؟ آپ مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر دیں اور آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں تو آپ میرے کلینک پہ آیا کریں۔ تو آپ ماشاءاللہ کدھر رہتی ہیں؟ وہ جی میں سیٹلائٹ ٹاؤن چ رہندی ہاں، تے وہ میرے میاں جڑے نے وہ دبئی گئے نے، تو شادی دے 3 مہینے بعد وہ دبئی چلے گئے سی، تو بس میں ہوندی ہاں تے میری سس ہوندی ہے، تے وہ سس بھی ہن بیمار ہو گئی ہے، تو میں کلے میرا دل نہیں لگدا، تو میں دل دا مسئلہ ہو گیا، تو میں کہ چلو کسے دل دے ڈاکٹر نوں وکھاواں، تو بالکل دل لگدا نہیں، تے اداس ہاں تے پریشان ہاں۔ اب جب وہ یہ باتیں دیکھ رہا ہے جو بزرگ باہر کھڑا ہے، وہ کہتے ہیں یار میں اپنے پرابلم میں آیا تھا، یہ ڈاکٹر صاحب کیا اس کی کسے کہانیوں میں لگ گئے ہیں۔ اتنی دیر میں وہ جو خاتون ہے، وہ جو لڑکی ہے، اس کے موبائل بجنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔
اور ٹون بھی لگی ہوئی ہے دل دیاں گلاں کرانگے نال نال بہ کے. تو وہ ڈاکٹر سے معذرت کرتی ہے کہ میرے میاں دا دبئی تو فون آیا تو میں سن کے ہونے پھر آندی ہے. وہ باہر نکل جاتی ہے. اب جب خاتون باہر فون سننے گئی ہے تو بزرگ جو ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس آئے ہیں. تو ڈاکٹر سخت غصے میں لال پیلے ہو گئے ہیں. وہ اس بزرگ کو کہتے ہیں اوے تمہیں پتہ نہیں ہے میں خاتون کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور تم بدتمیزی کر رہے ہو اور کہتے ہو میرا نمبر ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے. اوے تم مر کیوں نہیں جاتے ہو؟ اتنا عرصہ ہو گیا تم ابھی تک جی رہے ہو. اتنی گندی آب و ہوا میں تم کیسے جی رہے ہو؟ یہاں پہ فوگ ہے، یہاں پہ پولوشن کے حالات خراب ہیں. تمہیں کھانے کو کبھی گدھے کھلائے جا رہے ہیں، کبھی تمہیں کتے کھلائے جا رہے ہیں، تمہیں سور تک اور کوے تک کھلائے جا رہے ہیں، پھر بھی تم زندہ ہو. تمہاری مرچوں میں اینٹیں ملی ہوئی ہیں پھر بھی تو زندہ ہے. کس لیے زندہ ہے تو؟ مر کیوں نہیں جاتا؟ روز آ جاتا ہے ایسے کب نکالا ہوا میرے پاس. دیکھتا نہیں ہے میں لیڈیز مریض کو دیکھ رہا ہوں اور باتیں کر رہے ہو تم. تو جو بزرگ ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں آپ کو کس نے کہا کہ میں زندہ ہوں؟ میرے مکانوں کے اوپر قبضہ ہو گیا، میرے جوان بیٹے کو نوکری سے نکال دیا گیا. میں اس معاشرے میں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں زندہ ہوں؟ یہ جو میں جھکا ہوا ہوں یہ میں نے اپنی لاش اٹھائی ہوئی ہے. جس باپ کی بیٹی کا ریپ ہو جائے تمہارے معاشرے میں وہ زندہ ہوتا ہے. یہ اپنی جو لاش ہے میری میں کندھے کے اوپر اٹھا کے گھوم رہا ہوں، اس وزن سے اپنے لاش کے ملبے کے وزن سے جھکا ہوا ہوں. اور وہ اتنا روتا ہے کہ کرسی سے گر جاتا ہے. اتنے میں وہ خاتون واپس اندر آتی ہے. ڈاکٹر پہلے تو غصے میں تھا. اس نے جب دیکھا کہ یار چاچا تو اس قدر سیریس ہے اور اس طرح رو رہا ہے تو آخر انسان ہے، اس کا دل پسیج جاتا ہے. جو ہی خاتون اندر آتی ہے تو ڈاکٹر کو غصہ آ جاتا ہے. وہ کمپاؤنڈر سے کہتا ہے فضل داد اور اس کو لے جاؤ سائیکو ڈپارٹمنٹ میں اور وہاں ڈاکٹر طیبہ کو دکھاؤ. وہ کہتا ہے او سر جی ڈاکٹر طیبہ تا شادی ہوگی اسلام آباد چلے گی ان تے بچے کھڑانی اتھا ہے. اچھا تو ڈاکٹر زارا کے پاس لے جاؤ. او سر جی زارا تا اتھا منڈی باولدین ہی چو دیگا پکانی اتھا ہون. اچھا تو پھر راجہ ذیشان کے پاس لے جاؤ. وہ کہتا ہے اچھا جی کنی گشنا جی میں راجہ ذیشان کو کنی گشنا جڑی تھوڑی کسر تھی سو بھی نکلی کیسی. کہتا ہے بی بی تمہارا وہاں پہ شعبہ نفسیات ہے، وہاں پہ تمہارا علاج ہوگا، کیوں مجھے آ کے تنگ کرتی ہو؟ میرے یہ چاچے تھوڑے ہیں یہاں پہ، میں ان کے مسائل دیکھ رہا ہوں، آپ پلیز یہاں سے چلی جائے. اب چاچا رو رہا ہے، ڈاکٹر اس کو تسلی دیتا ہے میں اپنے چاچے کو دودھ جلیبی کھلاؤں گا. او فضل داد دودھ جلیبی لاؤ، چاچے کو داخل کرو. او سر جی بیڈ کوئی نہیں ہے، 6 مہینے تک بیڈ کوئی نہیں ہے. کہتا ہے نہیں جس طرح بھی ہو سکے میرے چاچے نو داخل کر. کہ لوگ مینو اگے پیچھے ورگلا رہے نے، اگے پیچھے میرا دھیان پا رہے نے، میرے مریض نے، میں انہاں واسطے زندہ وا.